اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ ہجر کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ سورۃ ہجر سے پہلے ہم نے سورۃ ابراہیم کی بات کی تھی، اور سورۃ ابراہیم جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نعرہ رسالت بلند کیا، توحید کا پیغام لوگوں کو دیا، تو ان کو نعرہ نمرود کے اندر ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، توحید کا نعرہ بلند کیا، تو نمرود جو تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا تھا، تو اللہ نے اپنی صفات جلالیہ کا پردہ ڈال کر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نعرہ بلند کیا تو لوگوں نے سوال اٹھائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کسی میلے میں گئے ہوئے تھے تو ان کے پیچھے سے بت توڑ دیے تھے، اور کلہاڑا جو تھا وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا، اور جب وہ لوگ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو سب سے بڑا ہے اس سے پوچھ لو۔ تو حضرت ابراہیم اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن وہ سمجھ رہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا کہہ رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کا نعرہ بلند کیا تو ان لوگوں نے سوال اٹھائے کہ ہم اپنے جو بت ہیں ان کی پوجا کیوں نہیں کر سکتے، اور ان کی پوجا کرنے میں کیا قباحت ہے۔ تو گویا ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تو سورۃ ہجر میں اللہ رب العزت نے ان شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے اور ان غلط فہمیوں کو دور کیا اور توحید کے نظریے کو بالکل شفاف کر دیا۔ تو ظاہر ہے جب شکوک و شبہات دور ہو گئے تو سعادت مندی تو یہ تھی کہ وہ اس کو قبول کر لیتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ ہٹ درم نکلے اور سخت دل، اور شاید پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل نکلے۔ ہجر پتھر کو بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے اس نظریہ توحید کو نہیں مانا اور الٹا نافرمانی پر بضد رہے۔ تو کیا ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر ہی تباہی اور ہلاکت میں مبتلا کر دیا، ان پر ہولناک عذاب نازل کر دیا اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگی کہ اللہ یہ مکہ کی سرزمین جو کہ شرک کی بستی ہے اس کو یا اللہ توحید کی بستی بنا دے، تو اللہ نے دعا قبول کی اور شرک کی بستی کو توحید کی بستی بنا دیا، اور کعبہ معظمہ توحید کا گھر بن گیا۔ ہجر مدینہ اور شام کے درمیان ایک بستی ہے جہاں قوم سمود آباد تھی، اور اس بستی کا نام ہجر تھا، اس لیے ان کو اسباب ہجر کہتے ہیں۔ سورۃ ہجر جو ہے اس کی 99 آیات ہیں، اور یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں آخرت، نبوت اور توحید پر دلائل دیے گئے ہیں، اور قرآن کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، یہ بھی اسی سورت میں بتایا گیا ہے، اور اسلام کے غلبے کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ کافروں کے لیے ہلاکت کی وعید بھی اسی سورت میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنا ہے اور اسے نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد انسان دنیاوی وسائل کا عارضی وارث ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ دائمی وارث ہے، مستقل وارث ہے، جبکہ دائمی وارث اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کو دنیا میں ایک انسان کے بعد دوسرا آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ زمین جائیداد یہ سب کچھ میرا ہے، جبکہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگلا انسان آ جاتا ہے، وہ اس کو خرید لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے، جبکہ کوئی بھی کسی چیز کا دائمی وارث نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس ہے اس صورت میں، اور ابلیس کو قیامت تک مہلت دینے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا کہ اللہ کے حقیقی بندوں پر اس کا کوئی بس نہیں ہوگا، اور جو شیطان کے پیروکار بنیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ابلیس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مہلت یہ دی ہے کہ تم میرے بندوں کو بہکانا اور ان کو اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کرنا، لیکن جو میرے حقیقی بندے ہوں گے تم جتنا مرضی ان کو بہلاؤ گے پھسلاؤ گے وہ تمہارے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آئیں گے، اور جو تمہارے بہکاوے میں آ جائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو تمہارے پیروکار بنیں گے۔ جو شیطان کے پیروکار بنیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کے 7 دروازے ہوں گے۔ تو جہنم کے 7 دروازے گویا اس کے 7 مختلف طبقے ہوں گے جس میں گناہ کرنے والے مختلف لوگ داخل ہوں گے، اور سب سے جو نچلا طبقہ ہوگا وہ منافقین کا ہوگا۔
پھر تاریخ کی واقعات کا تذکرہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اصحاب ہجر کا ذکر بھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، آیت نمبر 87 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرانے کے لائق ہیں، اور وہ بار بار دہرائی جانے والی آیتوں سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور آپ کو قرآن عظیم عطا کیا گیا۔ یہ ساری گفتگو اس صورت میں کی گئی ہے، اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہے کہ جس دکاندار کی دکان نہ چلتی ہو، مال نہ بکتا ہو، دکان میں مال پڑا ہو لیکن بکتا نہ ہو، مال میں برکت نہ ہو، تو سورۃ ہجر کو پڑھ کر دم کرنے سے یا پانی پر دم کرنے سے، دکان کے چاروں کونوں میں چھڑکنے سے اللہ رب العزت اس میں برکت کر دیتے ہیں اور وہ مال فٹافٹ بک جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ماں کوئی بچے کو دودھ پلاتی ہے لیکن دودھ کم آتا ہے اور بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، تو ماں کو چاہیے کہ سورۃ ہجر کو پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لے یا پانی پہ دم کر کے پی بھی لے اور اپنے جسم پہ بھی لگا لے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے دودھ زیادہ آنے لگے گا اور بچہ پیٹ بھر کر پیے گا۔ اس کے بعد سورۃ ہجر کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی گھر میں چوری ہو جاتی ہو اور سمجھ نہ آتی ہو کہ کون چرا رہا ہے، کبھی زیور گم ہو جائے، کبھی پیسے یا کوئی اور قیمتی سامان گم ہو جائے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے، گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہوں، تو سورۃ ہجر کو پڑھ کر حصار باندھ لیں، گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار لیں، تو چیز سامنے بھی رکھی پڑی رہے گی تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ سورۃ ہجر چیز کو حصار میں لے لیتی ہے۔ تو یہ 3 بڑے فائدے سورۃ ہجر کے ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آج جمعہ المبارک ہے، سورۃ کہف کی تلاوت لازمی کرنی ہے اور درود ابراہیمی کی کثرت کرنی ہے اور استغفر اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، میں اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں اور مشکلات دور کر دیتا ہوں اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ تو آج کا دن جو ہے اسے بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے، سورۃ کہف، درود ابراہیمی اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد دنیا کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔